السلام علیکم، میں ہوں افشاں ذکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .ٹی وی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ زینب کی دوسری برسی پر قومی اسمبلی میں زینب الرٹ بل منظور۔ بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کا بل متفقہ طور پر منظور ہوا۔ بل وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے پیش کیا۔ اسد عمر اور ڈاکٹر مرین رضا بھٹو کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان میں مجرمان کو سر عام لٹکانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سر عام لٹکانے کی سزا دینی ہے تو قوانین میں ترمیم کر لیں۔ میرے خلاف 15 کلو ہیروئن انہوں نے اپنے گودام سے ڈالی۔ تفتیشی افسر نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر تفتیشی افسر کے پاس میری کوئی ویڈیو ہے تو دکھا دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ کہا مجھے 6 ماہ جیل میں رکھا گیا۔ اس کیس میں انکوائری اور تفتیش نہیں ہوئی۔ اگر کوئی گروہ تھا تو اس کے لوگ کہاں ہیں؟ منشیات برآمدگی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ 2012 کے سروے کے مطابق پاکستان میں 67 لاکھ افراد منشیات استعمال کر رہے ہیں۔ ملک کی 3% آبادی بھنگ استعمال کر رہی ہے۔ وزیر مملکت انسداد منشیات شہریار آفریدی کا سینٹ میں تحریری جواب۔ کہا ملک میں حالیہ دنوں میں کوئی ڈرگ سروے نہیں کیا گیا۔ منشیات کے 3386 ملزمان کو سزا دی گئی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش کو اظہار رائے کے بنیادی حق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ انٹرنیٹ کو محدود یا معطل کرنے کے احکامات کی عدالتی جانچ کرانے کی ہدایت۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنایا۔ ریمارکس دیے کہ کوئی شک نہیں کہ جمہوری نظام میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہوتی ہے۔ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے دفعہ 144 کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پشاور میں سکھ نوجوان رویندر سنگھ کے قتل میں اہم پیش رفت۔ پولیس ذرائع کے مطابق رویندر سنگھ کی منگیتر قتل میں ملوث نکلی۔ رویندر سنگھ کی منگیتر پریم کماری کو گرفتار کر کے مردان جیل منتقل کر دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق ملزمان رویندر سنگھ کے قتل کے لیے ملزمان کو 7 لاکھ روپے رقم دینے پر بات فائنل کی تھی۔ عمران خان نوجوانوں کی امید ہیں، انہیں ہنرمند بنانا وزیر اعظم کا مشن ہے۔ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا بیان۔ کہا 30 ارب روپے کا ہنرمند پاکستان پروگرام نوجوانوں کی ترقی اور انہیں باصلاحیت بنانے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 70 مدارس میں ہنرمند بنانے اور فنی تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلی حکومت ہے جو مدارس کے بچوں کے لیے مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں تکنیکی اور فنی مہارت سے بھی آراستہ کرے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے خلاف جنگ کے اختیار کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 224 جبکہ مخالفت میں 194 ووٹ پڑے۔ ریپبلکن پارٹی کے 3 ارکان نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ ڈیموکریٹس کے 8 ارکان نے پارٹی کے برعکس قرارداد کی مخالفت کی۔ امریکی نمائندگان کی قرارداد اب سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔